بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 نومبر ہے اور دن ہے سوموار کا۔ سعد رسول صاحب کے ساتھ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، یعنی ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن ہم ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائے۔ ساتھ ساتھ ویسے تو ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن اس وقت کیونکہ اس سے بڑا ایک معاملہ جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے بھارت کے اندر دلی میں، وہاں پہ چاندنی چوک میں لال قلعے کے سامنے ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے کے بعد اب تک جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب تک بھارت کے کسی آفیشیل نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ حملہ جو ہے یا یہ دھماکہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن ہم اگر پچھلے 24 سے 36 گھنٹے کا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی 2900 kg بارود جو ہے وہ برآمد کر لیا ہے، اور انہوں نے جیش محمد کے ساتھ تعلقات ان لوگوں کے جوڑے جن کو انہوں نے اریسٹ کیا، یا اس سے پہلے بھارت کی جانب سے جو جنگی مشقیں کی گئیں، بہار میں جو الیکشن چل رہا ہے، جس طرح سے ان کے جتنے بھی ان کے اہم عہدیدار ہیں وہ سندور کی بات کر رہے تھے کہ وہ آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا بھارت جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ اس وقت جو آپ جب جو سفارتکار ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ان سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں نے ایک دوست سے پوچھا جن کے سابق جو سفیر ہیں ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، تو ان کا یہ ہے کہ اگر یہ کچھ بھارت کرے گا بھی تو وہ بہت محدود پیمانے پہ اس لیے کرے گا کہ اس کو اپنی فیس سیونگ چاہیے بہار میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زیادہ کچھ چھیڑ چھاڑ اس لیے نہیں کر سکتا کہ امریکہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور جب امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور امریکہ نے پہلے پیغام بھی دیا ہے بھارت کو کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، تو ان کا یہ ہے کہ مطلب کوئی لمبی چیز جو ہے وہ نہیں ہونے والی، اور اس لیے پاکستان بھی کانفیڈنٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی زیادہ پینک بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ دوسرا جو آئین کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے اس پہ بھی بتا دیجیے گا، جو آئین کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، لوگ اس وقت نا ایک صدمے میں ہیں۔ پاکستان کے لوگ، آپ کسی بھی بندے سے بات کریں وہ ایک صدمے میں ہیں، ایک ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نا کوئی بہت بڑا سانحہ اور واقعہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس چیز کو مطلب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریات، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک، لیکن اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی مسلم حکمران نے تا حیات مراتمی ہو یا تا حیات استثناء اس کو جو ہے وہ ملا ہو۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے دو یہ حملے ہوئے ہیں، ایک بھارت کے اندر دھماکہ اور حملہ ہوا ہے، ایک آئین پہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ حملہ ہوا ہے۔ تو آپ جس حملے پہ پہلے بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ صدیق بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ کی اجازت سے ہم بریفلی بھارت والے ایشو کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا آئین کے اوپر ود یور پرمیشن تھوڑی سی زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ بھارت کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، بطور ایک نیبر بھی، ایک ایسا ملک بھی جو ہر طرف، ہر ملک میں، اپنے ملک میں بھی دیگر ممالک میں بھی امن چاہتا ہے، ہم جن لوگوں کی جانیں گئی ان سے اور ان کی فیملی سے تعزیت کرتے ہیں۔ ہم ٹیررزم کے، اگر یہ ٹیررزم کا حملہ ہے، ہمیں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہے، ہم ہر قسم کی ٹیررزم کے خلاف ہیں، وہ بھارت میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، وہ ایران میں ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ چین میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ہم ہر قسم کی ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ اور ماضی کے اندر جب بھی بھارت کے اندر کوئی اس طرح کا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، انہوں نے ضرور اس کا ایک کہانی چلائی ہے کہ پاکستان نے کیا ہے، جس کو ہم فالس فلیگ بھی کہتے رہے، انہوں نے بہت جلدی یہ والا نیریٹو بنانا شروع کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کا کنسسٹنٹلی یہ سٹینڈ رہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں۔ ہم نے پلوامہ میں بھی یہ کہا تھا، ہم نے بنیان مرصوص سے پہلے بھی یہ کہا تھا۔ تو کیونکہ ہم ہم کراس بارڈر ٹیررزم میں یقین نہیں رکھتے، اور اگر کوئی بھی اس طرح کا شبہ ہے تو ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی یہی ہوگا۔ جہاں تک ملٹری اٹیک کی بات ہے، دیکھیے یہ بات تو کچھ عرصے سے چل رہی ہے، اور بھارت نے ساؤتھ کے اندر، خاص طور پہ جو ہماری کوسٹل ریجنز ہیں کراچی سے کہ وہاں پہ ایک بڑی ملٹری ایکسرسائز کا بھی انعقاد کیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ امریکہ کی پچھلے کچھ عرصے کے اندر سپورٹ پاکستان کے ساتھ رہی ہے، اور ابھی بھی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے خاص طور پہ اس کے اوپر بات کی، لیکن یہ بھی بات درست ہے دوسری طرف کہ امریکہ نے ابھی کوئی ہفتہ پہلے بھارت کے ساتھ ایک 10 سال کا اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدہ بھی کیا ہے۔ تو امریکہ کے انٹرسٹس اس کے اندر میرا خیال ہے دونوں طرف ہیں، صرف کسی ایک طرف نہیں ہے۔ بھارت کے اپنے نیریٹو کے لیے، بھارت ایک ایسا ملک ہے جس نے پچھلے 15-20 سال کے اندر، خاص طور پہ 2001 کے بعد سے اب تک ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک پاور ہے اور باقی سارے مائنرز ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو ٹیررزم اور دیگر چیزوں کے اندر خراب کیا، جس میں نہ صرف کہ ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں ہوئیں بلکہ بھارت کے انفلوئنس کی وجہ سے کرکٹ جیسی چیزیں
چیزیں بھی, سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک, پاکستان کو بہت سافٹ امیج کو, پاکستان کی اکنامک امیج کو, پاکستان کی دیگر چیزوں کو, ڈپلومسی کو بڑا نقصان پہنچا. تو پچھلے کچھ عرصے کے اندر کیونکہ اس میں ایک اپٹیک ہوئی ہے, ہماری ڈپلومسی دنیا کے اندر پہلے سے زیادہ سراہی گئی ہے, تو ضرور بھارت اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا, اور اس بات کی بعید نہیں کہ اس کے اندر کوئی حملہ یا جنگ ہو جائے, خاص طور پہ اب جب کہ ان کے جو آرمی چیف ہیں یا وائس چیف ہیں, جو ان کے ڈی جی ایم او ہیں ایفیکٹولی, انہوں نے بھی کوئی اس کے اوپر بات کی. ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سندور 2.0 وہ کرنا چاہتے ہیں, بہار کے الیکشنز بھی ہیں, تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری افواج اس کو ٹھیک طرح ڈیفینڈ کرے گی, جیسے کہ ماضی کے اندر بھی کیا, اور ان کو نقصان پہنچے گا کسی بھی عسکری کانفلکٹ میں, لیکن بالکل تیار رہنا چاہیے, اور ہم اس اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں. زیادہ اگر آپ موضوع سمجھیں تو ہم تھوڑی سی آئین کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے, بہت عرصے سے پاکستان کے اندر, کم از کم پچھلے 30-40 سال سے پاکستان میں, یعنی 73 میں آئین بنا اور 80 کی دہائی سے جب سے ضیاء الحق صاحب کا وقت آیا, پاکستان کے اندر ایک بنیادی بحث چل رہی تھی آئین کے سرکلز میں, لائرز کے, عدالتوں کے سرکلز میں, جس بحث کو کہتے ہیں ڈی فیکٹو ورسز ڈی جیورے ڈیبیٹ. ڈی فیکٹو کا مطلب ہے کہ حقیقتاً چیزیں کیسے ہوتی ہیں. حقیقتاً چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ آپ 5 سال بعد الیکشن کرتے ہیں, اور اس کے اندر آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں الف کو, اور نکل آتا ہے بے کا. یہ ڈی فیکٹو ہے. ڈی جیورے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا, یہ ڈی جیورے کا مطلب ہے کہ قانونی طور پہ کیسے ہوتی ہیں, ڈی فیکٹو کا مطلب ہے کہ حقیقتاً کیسے ہوتی ہیں سوسائٹی میں, اور ڈی جیورے کا مطلب ہے کہ قانونی طور پہ کیسے ہوتی ہیں. سسٹم کیا کہتا ہے؟ سسٹم یہ کہتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہوگی, یہ ڈی جیورے رول ہے. ڈی فیکٹو ہے کہ عدالتوں میں انڈیپینڈنس نام کی چیز ہمیں کم نظر آتی ہے آج کل, کم از کم بیشتر بینچز کے اندر چیزیں ہمیں کم نظر آتی ہیں, طاقت کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے. ڈی فیکٹو یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایک سسٹم کے تھرو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے گی. یہ ڈی جیورے ہے کہ بیوروکریسی ایک سسٹم کے تھرو, قانون میں ہے کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے گی, یا چیف منسٹر کو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے گی. ڈی فیکٹو الزامات لگتے ہیں کہ کوئی کہیں رپورٹ کر رہا ہے, کوئی کہیں رپورٹ کر رہا ہے, کوئی کہیں رپورٹ کر رہا ہے. یہ جو فاصلہ ہے کہ اصل میں حقیقتاً سسٹم کیسے چلتا ہے. ڈی جیورے سسٹم ہے, قانون کہتا ہے کہ حکومت آپ کی زندگی نہیں لے گی, آپ کی پراپرٹی نہیں لے گی, آپ کو بولنے کی آزادی ہے, آپ کو دیگر چیزوں کی آزادی ہے. یہ ڈی جیورے ہے, قانون یہ کہتا ہے. ڈی فیکٹو ہے کہ اگر آپ بولیں گے کچھ مخصوص کچھ چیزیں تو آپ کو اس کا کچھ کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کی پراپرٹی ایکوائر کی جا سکتی ہے, آپ کے گھر کے اندر پولیس آ سکتی ہے. یہ جو ڈی جیورے اور ڈی فیکٹو کا آپس میں تضاد ہے, اس کی بحث پاکستان میں پچھلے 40 سال سے چل رہی ہے. اور جب بھی آمریت کا وقت آیا تو اس کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا. قانون جو کہتا تھا وہ مختلف تھا, سسٹم کے اندر ہوتا کیسے ہے وہ مختلف تھا. ڈی فیکٹو اور ڈی جیورے میں فاصلہ بڑھتا گیا. قانون اور سسٹم کچھ اور کہتا تھا, انصاف ہوگا, حقوق ملیں گے, تعلیم ہوگی, ٹیکس کے پیسے ٹھیک ہم خرچ کریں گے, کرپشن کے اوپر لوگوں کو اندر کریں گے, حکمرانوں کا احتساب کریں گے. یہ ڈی جیورے سسٹم قانون کہتا تھا. ڈی فیکٹو تھا کہ کسی کی سزا نہیں ہو رہی اور ٹیکس کے پیسے کھائے جا رہے ہیں اور اسکول بن نہیں رہے اور گھوسٹ اسکولز ہو رہے ہیں. یہ آپس میں فرق تھا. اسی طرح سول ملٹری امبیلنس بھی ڈی فیکٹو ڈی جیورے ڈیبیٹ ہے. قانون کہتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروسیس کے تھرو چیزیں ہوں گی, حقیقتاً ایک اور پروسیس کے تھرو چیزیں ہو رہی ہیں. اور جب بھی ان دونوں نظام کے درمیان میں فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے, ڈی فیکٹو اور ڈی جیورے کے درمیان, تو جمہوریت کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ نظام گر جاتا ہے. جب بھی لکھے ہوئے قانون میں اور حقیقت میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو نظام اس کو سہ نہیں سکتا. اس کی ایگزامپلز آپ کو فرانس میں بھی مل جاتی ہیں, رشیا میں بھی مل جاتی ہیں, ایران میں بھی مل جاتی ہیں, لیٹن امریکہ میں مل جاتی ہیں, پاکستان کے اندر بھی مل جاتی ہیں. امید یہ تھی کہ ہم ڈی فیکٹو کو, حقیقت کو, کس نظام حقیقتاً کیسے چلتا ہے اس کو قریب ترین لائیں گے اس سسٹم کے کہ جو ڈی جیورے سسٹم ہے, کہ قانون کے مطابق کیسے چلنا چاہیے. اگر آپ آئی جی ہیں تو, اور میں چیف منسٹر ہوں, تو آپ میرے سے آرڈر لیں گے. اگر میں چیف منسٹر ہوں تو میں عوام کی حق میں فیصلہ کروں گا. اگر ووٹ یہاں کاسٹ ہوا ہے تو وہیں پہ نکلے گا, اگر ایک پارٹی جیتی ہے تو اس کو ریزرو. یہ ڈی جیورے نظام تھا.
امید یہ تھی کہ ایک وقت آئے گا ہم آہستہ آہستہ آئین کے اوپر، قانون پہ، عدالتوں سے، فیصلوں سے کریں گے یہ کہ یہ جو فاصلہ ہے کہ قانون میں نظام کیسے چلتا ہے اور حقیقت میں کیسے چلتا ہے، اس کو کم کر کے حقیقت کو قانون کے پاس لے آئیں گے۔ بالکل 27ویں ترمیم نے کیا یہ کہ قانون کو حقیقت کے پاس لے گیا، اس کے قدموں میں جا کے بٹھا دیا۔ اس نے ڈی جیورے اور ڈی فیکٹو کا فاصلہ کم کیا ہے، قانون کیسے چلتا ہے اور اصل میں کیسے ہوتا ہے اس کا فاصلہ کم ہو گیا، لیکن وہ کم اس طرح نہیں ہوا کہ ڈی فیکٹو کو آپ قانون کے پاس لے آئیں، حقیقت کو قانون کے قریب ترین لے آئیں، جس میں آپ نے کیا ہے کہ آپ نے قانون تبدیل کر کے کہا کہ کیونکہ نظام ایسے چلتا ہے تو ہم قانون ہی یہ لکھ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس وقت نظام یہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی آئینی مقدمات ہیں اس میں سے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چلیں ہاں، اس میں بہت سارے مقدمے، آپ اگر 26ویں ترمیم کے بعد سے اب تک دیکھ لیں پچھلے ایک سال کے اندر، تو آئینی عدالت کے سامنے 26ویں ترمیم کا مقدمہ بھی گیا، ملٹری کورٹس کا مقدمہ گیا، مخصوص نشستوں کا، اتنے مقدمے گئے۔ تو ان میں سے کسی بھی فیصلے کے اندر، ایک بھی فیصلے کے اندر حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا، طاقت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ تو بجائے کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں دونوں طرف فیصلے آ سکتے ہوں، ہم نے کہا ایک ایسی عدالت بنا دیتے ہیں جس کو بنایا ہی ایسے جائے گا کہ قانون کے اندر یہ ہے کہ وہ حکومت کی عدالت ہوگی، حکومت کے مطابق فیصلے کرے گی۔ تو آپ نے وہ فاصلہ کم کر دیا، ڈی جیورے اور ڈی فیکٹو میں، حقیقت میں اور قانون کے نظام میں فاصلہ کم کر دیا، لیکن کیا اس طرح کہ ڈی جیورے نظام، قانون کو آپ نے اس حقیقت کے اندر لے آئے جس حقیقت سے ہم سٹرگل کر رہے ہیں۔ ہر جمہوریت سٹرگل کرتی ہے، ہر جمہوریت جو 30 40 50 60 سال پرانی، امریکہ 250 سال پرانی جمہوریت ہے، لیکن جو نئی جمہوریتیں ہیں، بھارت وغیرہ بھی آپ انکلوڈ کر لیں، تو اس میں جو اصل میں نظام چلتا ہے اس میں اور قانون کے نظام میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے تھانے پٹوار میں کرپشن ہوتی ہے کہ قانون کچھ اور کہتا ہے، آپ کچھ اور کروا دیتے ہیں۔ یہ جو سارا نظام ہے اس کو کسی طریقے سے برج کرنے کا جمہوریت کا انڈیور ہے کہ ہم روز عدالت میں ایک مقدمے فائل کریں، ہم کہیں اس کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہوئی، یہ پولیس والے نے اپنا قانون کا رستہ نہیں اختیار کیا، اس بندے نے ٹیکس نہیں دیا، اس کے خلاف کرپشن کیوں پکڑی نہیں گئی۔ یہ جو ہم مقدمے فائل کرتے ہیں اس میں حقیقت کو ہم قانون کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ 27ویں ترمیم نے قانون کو اس حقیقت کے اوپر بنا دیا جس کے خلاف ایک سٹرگل چل رہی ہے۔ تو یہاں سے بات شروع کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں کہ ویسے تو 3 4 5 اور بھی الیکشن کمیشن کی 213 کی کچھ امینڈمنٹس ہیں جس کے اندر ایک بیک لاگ توڑنے کا طریقہ ہے، وہ بھی حکومت کو اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن دینے کے لیے ہے۔ اسی طرح اور بھی 3 4 امینڈمنٹس ہیں۔ 243 کے پرسپیکٹیو کے اندر بھی میں گزارش کروں کہ وہ لارجر نظام سے زیادہ وہ ملٹری کے اپنے نظام سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کسی کو خلش ہے تو ایئر فورس میں ہوگی، نیوی میں ہوگی، اس کا باقی لارجر نظام سے تھوڑا کم تعلق ہے تعلق لیکن کم ہے۔ لیکن جو اصل عدالت کے ساتھ کیا، ایک ایسے نظام کے ساتھ جو کہ چیک اینڈ بیلنس تھا باقی تمام جمہوری سسٹم کے اوپر، اس سے زیادہ زیادتی پاکستان کے آئینی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ میں اس میں تھوڑی سی گزارش کروں کہ جمہوری نظام کی کنڈیشن یہ، کسی بھی جمہوری نہیں، آئینی نظام کی، کانسٹیٹیوشنل پروسیس کی یا کانسٹیٹیوشنل کسی بھی نظام کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس نظام کے اندر آپ کے پاس ایسے فورمز موجود ہوتے ہیں جن کے پاس اگر آپ کی خلش ہے تو آپ اس فورم کے پاس چلے جائیں۔ بالکل، آپ کو الیکشن سے خلش ہے، آپ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں، الیکشن کمیشن آپ کو بھی سنے گی، مجھے بھی سنے گی، ایک فیصلہ کر دے گی۔ مجھے وہ فیصلہ پسند ہو نہ پسند ہو، لیکن مجھے یہ پتا ہوگا کہ نہ آپ کا رشتہ دار ہے الیکشن کمیشن، نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ آپ کے حق میں نہ میرے حق میں۔ اس نے فیصلہ سنا، اچھا کیا، اس نے مقدمہ سنا، اچھا فیصلہ کیا، برا فیصلہ کیا، ایک فیصلہ کر دیا، میں اس کو اپیل کر دوں گا جو بھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے چوری کر دی ہے، آپ پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس نے ٹھیک نہیں کیا، آپ اس کے خلاف عدالت چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیا، آپ دیوانی مقدمہ فائل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کسی نے کرپشن کیا، آپ نیب کے پاس۔ یہ نظام کے اندر، سسٹم کے اندر چیکس ہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ تھا، کسی نے آپ کو پروٹیسٹ کرنے سے، پیسفل پروٹیسٹ کرنے سے روکا، آپ ریٹ فائل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو گھر سے اٹھا لے، آپ کسی عدالت چلے جائیں گے۔
نظام کے اندر بیلنس کریٹ کیا جاتا ہے کسی بھی آئین کے اندر کہ سسٹم کے اندر اگر کسی کو خلش ہو تو سسٹم کے اندر ہی ایک ایسا فورم ہو جس کے پاس وہ جا کے اپنی خلش دور کر سکے. بالکل. جب تک نظام کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز کے فورم رہیں گے انڈیپینڈنٹ, تب تک لوگوں کو سڑک پہ نکلنے کا کوئی وجہ نہیں. مجھے آپ سے خلش ہے, میں آپ کے خلاف ایک انڈیپینڈنٹ فورم پہ چلا جاتا ہوں, وہ آپ کو بھی بلا لیتا ہے, مجھے بھی بلا لیتا ہے, ایک فیصلہ کر دیتا ہے, مجھے سڑک پہ نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل. اگر آپ ایک نظام ایسا کنسٹرکٹ کریں جو کہ لکھا جا سکتا ہے, جو کہ تقریباً لکھ دیا گیا ہے, جس میں نظام کے اندر لوگوں کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ آپ حکومت ہیں, اگر میرا آپ سے پھڈا ہو گیا تو میں کسی جگہ جا کے اس کو ریزالو کرا سکتا ہوں. صحیح بات ہے. اگر مجھے آئی جی اسلام آباد کیا کوئی بھی ایس پی کوئی سپاہی اگر مجھے یہاں پہ زد و کوب کرنا شروع کر دے تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے. مجھے یقین ہونا چاہیے کسی طریقے سے کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو فلاں فورم نہ اس کے فیور میں آئے گا نہ میرے فیور میں آئے گا, ایک سن کے مناسب فیصلہ کر دے گا. اور جب تک مجھے اس بات کا یقین ہے تو میں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس فورم کے پاس جاؤں, سد باب کروں, آپ کے خلاف ایک فیصلہ آ جائے. لیکن اگر آپ یہ چیکس اینڈ بیلنسز سارے نکال دیں گے, اگر آپ نظام ایسا کنسٹرکٹ کریں گے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹ ہیں اور میں آپ کے خلاف رٹ فائل کروں گا اور ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے پاس جائے گی, جہاں سے اپیل آگے آئینی عدالت کے پاس جائے گی, الیکشن کمیشن جس میں تمام ججز وہ ہوں گے جو ایسے جوڈیشل کمیشن نے لگائے ہوں گے جو عدالت اپوائنٹ کر رہی ہے. شروع میں تو وہ بالکل ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن کے بھی بغیر لگا دے گا, جس میں مجھے پتا ہوگا کہ اگر آپ ایک جج ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ میرے ساتھ حکومت نے ظلم کیا ہے اور آپ واقعی یہ فیصلہ دینے لگیں کہ حکومت نے ظلم کیا ہے, تو آپ کو فیصلہ دینے سے پہلے ایک شام سکھر ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور پھر وہ فیصلہ آپ کی جگہ جو بھی آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ پچھلے کو سکھر ٹرانسفر کر دیا تھا. تو میں نے سعد کے حق میں فیصلہ نہیں دینا, مجھے دوسرے کے حق میں فیصلہ دینا ہے. ایک اس کا چلنگ ایفیکٹ ہوگا. اگر آپ سسٹم کے اندر یہ ایفیکٹ بلڈ کر دیں گے تو پھر لوگوں کے پاس خلش ظاہر کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں رہ جائے گا سوائے پروٹیسٹ کرنے کے, جلاؤ گھراؤ کرنے کے, مر مٹنے کے, آگ لگا لینے کے, پیٹرول چھڑک لینے کے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں رہ جائے گا. اگر آپ کی آج کوئی خلش ہو, میں کیا اگزامپل بتاؤں, اگر آپ کی انٹیریئر منسٹری سے کوئی خلش ہو آج, جس میں طاقتور لوگ بھی چاہتے ہوں کہ صدیق جان صاحب کو کوئی سبق سے, آپ کس جگہ پہ جائیں گے؟ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور میں آپ کو ووٹ کاسٹ کروں اور وہ کسی اور کے نام پہ نکل آئے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پرچی دیکھ لیں کس کے نام پہ مہر لگی ہے, تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اگر وہ تمام فورمز, اگر میرے خلاف ایک ایف بی آر کا مقدمہ شروع کر دیا جائے, نیب کا مقدمہ شروع کر دیا جائے, کوئی غلط ایف آئی آر کاٹ دی جائے, تو میں کسی کو جا کے کہوں کہ جی یہ غلط ہے, آپ چیئرمین ایف بی آر ہیں, آپ نیب کے, یہ غلط ہے, یہ حقائق ہیں, تو مجھے ہلکا سا یقین ہو کہ یہ نظام اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر یہ ٹھیک بات کرے گا, اور اگر نہیں کرے گا تو میں اس کا کوئی سدباب کر سکتا ہوں. اگر یہ ایزمپشن کلیپس کر جائے گی, جو کہ اب 27ویں ترمیم میں کر گئی ہے, تو لوگوں کے پاس اب صرف ایک طریقہ ہے اپنی خلش ظاہر کرنے کا, اور وہ یہ ہے کہ وہ کوئی شور مچائیں, وہ دنگا فساد کا شور ہو, وہ چیخنے چلانے کا شور ہو, وہ توڑ پھوڑ کا شور ہو, وہ کوئی شور مچائیں گے تو ان کی کوئی آواز سنے گا, کیونکہ پروسیس کے اندر تو ان کی آواز سنی نہیں جا سکتی. سعد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ایک چیز بہت افسوسناک بھی ہے, نہیں لگا کوئی, اور خطرناک بھی ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم آئی نا, 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے اور آج کے دن تک اگر آپ صرف کاؤنٹ کر لینا کہ پنجاب کے اندر, پنجاب کی عدالتوں میں, احاطہ عدالت کے اندر کتنے قتل ہوئے ہیں, تو خوفناک فگر ہے. آپ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پوری جوڈیشری آپ نے اپنے ماتحت کر لی, ساری آئینی بینچ میں آپ سارے اپنے جج لے آئے نا. مطلب آپ نے 2 جج سے وہ لائے آئینی بینچ میں جو آپ نے نمبر سے پورا کرنا تھا, جیسے عائشہ ملک اور عقیل عباسی صاحب لائے, ورنہ تو سارے آپ کے ساتھ تھے. لیکن اس کے باوجود پنجاب میں 1000 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا سی سی ڈی نے. یعنی آپ جسٹس عالیہ نیلم اپنی مرضی کے لیے آئے, نیچے جسٹس عالیہ نیلم نے اے ٹی سی کے جتنے جج تھے وہ حکومت کی مرضی کے یا چلے اپنی مرضی سے لائیں, لیکن انہوں نے حکومت کو ڈیلیور کیا نا. 9 مئی کے کیسز میں آپ نے وہ جو جج صاحب تھے سرگودا والے, ان کو, وہ جو بہاولپور سے جن کا تعلق تھا, ان کو جن کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر اس کے بعد کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کی ملک شہزاد احمد خان صاحب نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ.
آپ نے سارے ججز کو ٹرانسفر کر دیا. ATC کے تمام وہ جج لے آئے جنہوں نے 50-60 سال سزائیں دے دیں PTI کے ان لوگوں کو جو وہاں پہ تھے ہی نہیں. تو آپ ان ججز کو لے آئے جنہوں نے آپ کی مرضی کے فیصلے دیے, ایک فیصلہ بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں دیا, اس کے باوجود آپ نے 1000 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا, یہ کہہ کر کہ جی عدالتیں انصاف نہیں کرتی. تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ لوگ دیکھیں, ایک تلخ بات ہے لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم یہ اپنا انالیسس کریں نا, جس کو ہم جسٹیفائی نہیں کرتے نہ اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. دیکھیں اس وقت جتنی چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ عمران خان کو لے کر ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف ہم نے عمران خان کو نہ باہر نہیں آنے دینا. اور بھائی اس کے لیے آپ یہی کر رہے ہیں نا, ایک کیس کے بعد دوسرا بنا لیتے ہیں, دوسرے کے بعد تیسرا, آپ نے 300 کیس اس کے اوپر بنا دیے. لیکن یہ جو اب آپ کام کر رہے ہیں آئین عدالت والا, اس کے بعد کون سا انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ مجھے بتائیں ساتھ صاحب, اگر کسی بندے نے کیس میرٹ پہ جیتنا ہے یا میرٹ پہ نہیں کرتے, بھائی میرٹ پہ تو فیصلہ آنا ہی نہیں ہے نا, ایک بندہ کیس جیتنا چاہتا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا یا وہ اس بندے کے پاس جائے گا جس نے امین الدین خان صاحب کو آئینی عدالت میں لگایا اور باقی آئینی عدالت کے ججز کو اس نے کا انتخاب کیا؟ تو وہ تو سب سے پہلے تو اعظم رشید طارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کو کال کرے گا نا کہ بھائی جان یہ کیس ہے, اور وہ بھی کوئی یہ نہیں کہ بہت تگڑا وکیل وہاں پہ کھڑا کریں گے, ٹھیک ہے, بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اعظم رشید طارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کے چیمبر سے. میں اس میں تھوڑی سی اور گزارش کروں. وہ اعتزاز صاحب نے کہا کہ ایک وہ لائرز موومنٹ کی نظم میں کہ ایک مہذب قوم کو لوگوں ہم نے خود بدنام کیا. گزارش یہ ہے اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ تلخ بھی لگے تو بات حقیقت ہے اور ہم کوشش کریں گے اس کو شائستگی سے کریں. پچھلے سال میں آپ نے ایک ریوارڈ میکنزم بھی کریٹ کیا. اگر آپ کام ڈیلیور کریں گے ایک پرٹیکولر نوعیت کا, ایک پرٹیکولر گول کے لیے, تو آپ کو اس کا کوئی ریوارڈ میکنزم ملے. آپ سیشن جج بن جائیں گے, سیشن جج سے آپ ہائی کورٹ بھی آ سکتے ہیں, ہائی کورٹ سے آ سکتے ہیں, آپ ادھر سے اگر آپ ریٹائر ہونے والے ہیں ایز سپریم کورٹ جج تو آئینی عدالت سربراہ بن جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو اس میں جو ایک ریوارڈ میکنزم کریٹ ہوا ہے نا. میں آپ کو گزارش کروں تھوڑی سی آئین کی, آپ کی اجازت سے ہلکی سی بات کرتے ہوئے. کون سے آئین کی, وہ والا یا یہ والا؟ میں آئین کا ایک ایسا آرٹیکل جس پہ نظر نہیں پڑی لوگوں کی تو وہ پہلے سے موجود ہے. آرٹیکل 7 ہے آئین کا. آپ بتا رہے ہیں تاکہ 28 میں وہ نکال دیں شاید. آرٹیکل 7 ہے آئین کا جو ڈیفائن کرتا ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے, اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ کابینہ, پرائم منسٹر کابینہ, نیشنل اسمبلی, پروونشل گورنمنٹ, پروونشل اسمبلی. ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں, پارلیمان, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. لیکن جو آئین کی ڈیفینیشن ہے نا اس میں ریاست کے 2 ستون ہیں, پارلیمان اور ایگزیکٹو. جوڈیشری اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے, جوڈیشری اسٹیٹ پہ چیک ہے. بالکل. اگر جوڈیشری اسٹیٹ کا حصہ ہوگی تو وہ اسٹیٹ کے خلاف فیصلہ کیسے کرے گی؟ اس کا کام ہے. آئین کے سٹرکچر میں جوڈیشری اسٹیٹ کا حصہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسٹیٹ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی, نہ کہہ سکتی ہے الف, نہ کہہ سکتی ہے بے, نہ دال, نہ جیم, کچھ نہیں کہہ سکتی. جوڈیشری کبھی کہے گی مقدمہ سن کے میرا سعد رسول ورسز فیڈریشن آف پاکستان سن کے کبھی کہے گی کہ سعد رسول غلط کہہ رہے ہیں, کبھی کہے گی کہ فیڈریشن آف پاکستان غلط کہہ رہی ہے, کبھی کہے گی کہ قانون سازی ٹھیک ہوئی, کبھی کہے گی غلط ہوئی, کبھی کہے گی پرائم منسٹر نے ٹھیک کیا, کبھی کہے گی غلط کیا. کیونکہ جوڈیشری کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے تو جوڈیشری آئین میں اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے. ایسے آئین میں جس میں پرپزفلی جوڈیشری کو اسٹیٹ کا حصہ نہیں رکھا گیا, آپ نے کہا کہ لگائیں گے بھی جوڈیشری ہم, بنائیں گے بھی جوڈیشری ہم, پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا, جو اسٹیٹ کے حق میں فیصلے دے گا وہ اس کی ٹریجیکٹری اور ہوگی, جو نہیں دے گا اس کی ٹریجیکٹری اور ہوگی. آپ نے جو ٹرانسفر ہم کر دیں گے اپنی مرضی سے, ٹرانسفر میں جو چلا جائے گا وہ چلا گیا, جو نہیں گیا اس کو ہم یہ تو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ نہیں ہوتا. ڈپٹی کمشنر کو آپ ٹرانسفر کر دیں, وہ کہے کہ آپ ڈی سی اسلام آباد سے کہیں کہ لاہور چلا جائے, وہ کہ میں نے نہیں جانا, تو آپ اسے او ایس ٹی بنا دیتے ہیں. پھر 2 سال بعد جب کوئی اور وقت آئے گا اس کو کہیں اور لگا دیں گے. یہ کہ وہ ٹرانسفر آرڈر نہیں مانے گا تو آپ اسے عدالت سے نکال دیں گے. یہ تو اسٹیٹ کی بھی وہ طے ہے کہ وہ تو بالکل ہی, معذرت اگر برا لگے سننے والوں کو, لیکن جیسے آپ کسی بالکل ایک کلرک کو نہیں کہتے کہ یار تو فلانا کام نہیں, کل تو نہ آئی دفتر, یہ تو بالکل اس طرح کی کہانی ہوئی. تو
میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ شاید ایسے ہی چلتا تھا ہمیشہ نظام. اب کچھ دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار تجھے نہیں پتا تھا، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا تھا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ جو ہمیشہ سے ایسے چلتا تھا نا، اس کو قانون کے قریب لانا تھا جس میں انڈیپینڈنٹلی وہ چلے. قانون کو پکڑ کے اس جگہ پہ نہیں لے آنا تھا کہ آپ لکھ دیں کہ اب یہ کبھی انڈیپینڈنٹلی نہیں چلے گا. پریزیڈنٹ، حکومت کا میجورٹی جوڈیشل کمیشن وہ فیصلے کریں گے کون کس جگہ پہ لگ رہا ہے. آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو بھیج دیا، نہیں تو آپ گھر اس طرح فیصلے یہ جو میں ویسے تو آئینی میں گزارش کروں کہ آئینی بینچ نے بھی وہی کرنا ہے جو آئینی عدالت نے بھی وہی کرنا ہے جو آئینی بینچ کر رہا ہے. یہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کر لیں. جو آرٹیکل 200 میں ججز کے ٹرانسفر کا جو کلوز ہے، میرے خیال میں وہ سب سے خراب کلوز ہے. اس سے زیادہ آپ عدالت کو نقصان پہنچانی، آئینی عدالت بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چلنگ ایفیکٹ ہوگا. ہم فریڈم آف اسپیچ میں نا وکلا کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کا چلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک بندے نے ایک بات کی، آپ نے اس کو گولی مار دی وہ بات کرنے کے لیے، اگلے لوگ نا اس کو خاموش ہو جائیں گے، اپنے دل میں خاموش ہو جائیں گے کہ یار پچھلے کو گولی لگ گئی تھی. یہ چلنگ ایفیکٹ ہے اسپیچ کے اوپر. جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کو ہم کسی بھی وقت کسی بھی عدالت سے دوسری عدالت ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو جو بھی جج، ہم اسلام آباد کے 5 ججز کی بات نہیں کر رہے، لاہور میں بیٹھے ہوئے، سندھ میں بیٹھے ہوئے، کہیں پہ جو جج جس کو یہ کہا گیا، جس کو یہ لگا کہ میں طاقت کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، پہلے تو فیصلہ ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہ اس رستے پہ چل پڑا اور آپ نے ایک بھی ٹرانسفر کر دیا، بالکل آپ لاہور میں کوئی جج صاحب سن رہے ہیں، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ نہیں کرنا، اس نے کہا میں کر دوں گا، آپ نے اس کو بلوچ. اب جتنے باقی ججز ہیں جنہوں نے 2-2 3-3 رن بنا لینے تھے، چلے چوکا چھکا نہ بھی مارتے تو انہوں نے 2 سنگلز لے لینے تھے، وہ 2 سنگلز بھی نہیں لیں گے کیونکہ اس کا ایک چلنگ ایفیکٹ ہوگا کہ یار میں نے ایک سنگل بھی لیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. یہ کام تو آپ نے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ بھی نہیں کیا نا، وہ بھی آپ کا آرڈر نہیں مانتے تو آپ صرف اسے OST کر لیتے ہیں نا، سسپینڈ کر دیتے ہیں. بہت زیادہ کیا یہ کہ اس کو نوکری سے نکال دیں گے. اگر یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر حملہ بھی چھوٹا لفظ اگر نہیں ہے تو یہیں سے ہم ایک اگلی ویڈیو کا آغاز کریں گے کہ اب یہ جج کیا کریں گے. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ وہ ایک مطلب یہ کام تو سرکاری ملازمین میں جو نائب قاصد ہیں نا ان کے ساتھ بھی آپ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نائب قاصد تھا تو وہ بڑا کھڑپینچ قسم کا تھا نا، تو افسر کی بات اس نہیں مانتا تھا. تو افسر نے ایک بار غصے میں بات کی نا، اس نے کہا جس میں رینک پہ ہوں اس سے نیچے رینک نہیں ہے، اور پنجاب میں راجن پور سے آگے کوئی جگہ نہیں ہمارا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہاں سے تم مجھے راجن پور بھیج دو گے پنڈی سے، تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ ایک نائب قاصد کو بھی سسٹم میں سے ایسے نہیں نکال سکتے جیسے آپ ہائی کورٹ کے ججز کو نکالیں گے. خیر ہم اگلی ویڈیو میں ذرا اسی پہ بات کریں گے کہ یہ اب ججز کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، یا ان کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.